61 ہجری میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یزید کو حکومت پر بٹھایا گیا، تخت پر، اور اب بیعت لینے کے لیے اس نے ہر علاقے میں پیغام بھیجے، گورنروں سے کہا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت لینی ہے تو تمام سرداران کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ پیغام مدینے میں بھی پہنچا۔ مدینے کا گورنر اس وقت ولید بن عقبہ، اس نے سرداران کو اکٹھا کیا، جن میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن تھے، فاروق اعظم کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر تھے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تھے، اور سیدنا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے سرداران میں ان کا نام آتا تھا۔ تو ولید نے ان کو بلایا گورنر ہاؤس میں اور کہا کہ خبر پہنچی ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد بنو امیہ نے تخت نشین یزید کو کر دیا ہے، اور یزید نے بیعت لینے کے لیے پیغام بھیجا ہے، تو اب اپنی بیعت جمع کرواؤ، ووٹ جمع کرواؤ، سائن کر کے دو، دستخط کر کے دو کہ ہم اس کی بیعت میں آتے ہیں، اسے خلیفہ مانتے ہیں، ہم اس کے نیچے کام کریں گے۔ تو جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ خبر اب پہنچی ہے تیرے ذریعے کہ جناب امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، ہمیں کچھ مہلت دو سوچنے کی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ مشورے کے بعد انہوں نے کہا ٹائم نہیں ہے، عقبہ نے کہا بھی ٹائم نہیں ہے، فوراً بیعت ہم نے لینی ہے، مہلت بھی نہیں ہے۔ فرمایا ایک رات کی مہلت دو، رات کو سوچ کر صبح ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رات کی تو کوئی بات نہیں۔ جناب امام حسین باہر نکلے اور آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور رات کو اس رات کے سفر کو غنیمت جانتے ہوئے آپ نے مدینے کو خیر باد کہہ کر اب مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے، 2-3 دن وہاں رہے۔ 8 ذی الحج، جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مینا کی طرف حاجی چل پڑتے ہیں، یعنی کہ حج کا پہلا رکن 8 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام کی طرف خط آنا شروع ہو گئے کوفہ والوں کی طرف سے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ 32,000 لوگوں نے خط لکھے، جن میں 18,000 خط امام علی مقام کے پاس پہنچے۔ ان خطوں کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کوفہ میں جانا چاہیے۔ امت کو اس وقت اگر کسی سربراہ کی ضرورت ہے تو امام حسین سے بڑا سربراہ کوئی نہیں ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کوفہ میں پہنچنا چاہیے۔ آپ مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا، یہ خبر ان تک پہنچی کہ امام حسین لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں اور امام حسین کوفہ کی طرف سفر باندھ رہے ہیں۔ وہ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے آپ کے اونٹ کی لگام کو پکڑا اور فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ میرے والد محترم جناب علی بن ابی طالب کی شیعوں نے مجھے بلایا ہے، ان کے دوستوں نے، ان کے خیر خواہوں نے مجھے بلایا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رو پڑے، فرمایا حسین تجھے پتہ نہیں کوفہ والوں نے تیرے والد کے ساتھ کیا کیا؟ امام علی مقام کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا۔ آپ کے بڑے بھائی جناب حسن کو زہر کوفہ والوں نے دیا۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ امام محترم وہ تو ایک پاؤں پہ پھر جاتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر اعتماد مت کریں، آپ کسی کو بھیجیں، پہلے حالات کا جائزہ لیں، یا پھر ایسا کریں ان کو کہیں کہ وہ آ جائیں مکہ میں، یہاں سے لشکر بن کے کوفہ میں جائیں، وہاں کے ظالموں کے ساتھ، وہاں کے اقتدار اور گورنر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا میرے پاس 18,000 خط پہنچے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کسی کو بھیجیں، وہاں کے حالات معلوم کریں۔ تو انہوں نے اپنے جناب علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل،
ان کے بڑے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے حالات معلوم کرو۔ جناب مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ میں، لوگوں نے واہ حسین کے نعرے لگائے اور ساروں نے موت پر بیعت کی۔ 32,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، موت پر بیعت، بھی ہم کبھی بھی بے وفائی نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں گی لیکن ہم امام علی مقام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس نظریے پر یہ بیعت ہو رہی ہے، اور ادھر خبر لکھ رہے ہیں جناب مسلم بن عقیل کہ یہاں پر تو فصل پک چکی ہے، یہاں تو بہت اچھے ماحول ہے، بہت اچھا حالات ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ خط روانہ ہو چکا ہے مکہ کی طرف، اور وہ خط عبداللہ بن عباس کو پڑھا رہے ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھو میرے پاس خط بھی آ چکا ہے، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 کوفیوں نے بیعت بھی کر لی ہے، اب کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میرے آپ کے سواری کے آگے لیٹ جانے سے آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے آگے لیٹ جاتا اور آپ کو کبھی بھی کوفہ نہ جانے دیتا، لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کسی اور طرف جائیں، کسی اور علاقے میں چلے جائیں، کنی اور لوگوں کی بیعت لیں۔ کوفہ والے غدار لوگ ہیں، ایک ایک قدم پر بک جاتے ہیں، ایک ایک بول پر بک جاتے ہیں، ان کی طرف آپ ہرگز نہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ان خطوط کا کیا کروں، لیکن اب میں نے ایک قدم بڑھا دیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ روانہ ہوئے، مقام بیضا پر جب پہنچے تو اس وقت خبر پہنچی کہ یزید نے جو کوفہ کا گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں معزول کر دیا ہے اور ان کی جگہ پہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد 18 سپاہیوں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ جس طرح ہمارے ہاں گرمیوں میں امامہ پگڑی ہوتی ہے، اس کا پچھلا جو ہوتا ہے شملہ، اس کے ساتھ ہم منہ ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس طرح وہ منہ ڈھانپ کر کوفہ میں داخل ہوا 18 سپاہیوں کے ساتھ۔ سارے انتظار میں تھے کہ حسین ابن علی آنے والے ہیں، تو سارے سمجھے کہ یہ حسین آ گئے ہیں، سارے کوفہ کی گلیوں میں نکلے، بازاروں سے باہر نکلے اور پیچھے چل پڑے، گورنر ہاؤس تک آئے اور سارے سلام کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابن یا رسول اللہ، کہ اے سلام ہو تم پر اے اللہ کے نبی کے بیٹے۔ تو ابن زیاد نے گورنر ہاؤس پر پہنچ کر اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ تو سارے ہکے بکے رہ گئے، یہ ابن زیاد کہاں سے آ گئے، بڑا ظالم اور جابر گورنر تھا یہ بصرہ کا۔ تو جب اسے دیکھا تو وہ تو گھبرا گئے، اس نے گھور کے دیکھا، تاریخ ابن خلدون نے لکھا ہے، اس نے کہا مجھے کبریائی کی قسم ہے اللہ کی، میں تمہیں قتل کروں گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دوں گا اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا اگر تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت نہ توڑی۔ مسلم بن عقیل بھی وہیں آ گئے، انہیں پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ حسین آ گئے۔ تو سیدنا مسلم بن عقیل فرماتے ہیں جب پیچھے دیکھا تو اس کی ایک بات کرنے سے 32,000 کا جو لشکر تھا وہ 3200 یا 3300 لوگ باقی رہ گئے، باقی سب میدان چھوڑ گئے۔ تو مسلم بن عقیل پریشان ہوئے کہ ان ظالموں نے تو وہی کیا جس کا ہمیں ڈر تھا، یہ تو منافق نکلے۔ تو ان 3200 یا 3300 جتنے بھی تھے ان سے مسلم بن عقیل نے کہا اس ظالم پر چڑھ دوڑو، یہ 18 سپاہی لے کر تمہارے 32,000 فوج کو للکارتا ہے اور اسے قتل کر دو، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر تلوار نکالی اور کہا کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں جو عبید اللہ بن زیاد کے آگے تلوار چلا سکے۔ اس کی اس بات کا کرنا تھا کہ وہ جو 3200 رہ گئے تھے وہ 32 آدمی باقی جا بچے، 32 یا 36 آدمی تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات میں لکھے۔ اب مسلم بن عقیل پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو 32,000 کا لشکر تھا، پھر 3200 بچے اور پھر آخر میں جا کر 32-33 آدمی رہ گئے ہیں۔
اور اس نے تھوڑی سی اور سختی کی تو وہ 32-33 آدمی بھی رفع و چکر ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے پیچھے اس نے سپاہی لگایا کہ جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ سیدنا مسلم بن عقیل آگے بھاگے اور کوفہ کے مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک دروازے پر جا کر دستک دی۔ دروازہ کھولا، زید بن حارث یہ کوفہ کا سردار تھا، اس نے خود خط لکھا ہے امام حسین کو کہ آپ آئیں، میں آپ کی بیعت کروں گا اور میرا پورا قبیلہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور موت پر ہم بیعت کریں گے۔ لیکن اس نے جب دروازہ کھولا دیکھا مسلم بن عقیل ہے اور دروازہ بند کر دیا، اور ابن اشعث اس کے دروازے پر دستک دی کہ تو کوفہ کا سردار ہے اور تو نے خط لکھ کر ہمیں یہاں بلایا ہے۔ اس نے بھی دروازہ کھولا، دیکھا مسلم بن عقیل، دروازہ بند کر دیا۔ تیسرے دروازے پر آپ نے دستک دی پیاس کی شدت میں، اور آپ کے پاؤں پہ ٹھوکر لگی اور آپ کے دانت شہید ہوئے اور آپ کے منہ سے خون نکلنے لگا، اور آپ اس حالت میں دروازے پر آپ نے دستک دی تو ایک عورت نکلی، بوڑھی عورت تھی۔ اس نے دیکھا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں، کچھ پانی چاہیے۔ اس نے کہا بیٹا اندر بیٹھو، پانی پلایا۔ کہا بیٹا پانی پی لیے تو چلے جاؤ، کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہے۔ کہا اماں میں کہاں جاؤں، میرا تو یہاں کوئی گھر کوئی نہیں ہے، مجھے تو کوفے کے راستے بھی معلوم نہیں۔ تو کہنے لگی تو کون ہے؟ فرمایا میں غریب الوطن ہوں، میں آل رسول میں سے ہوں، مجھے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ تو وہ عورت کی ہائے نکل گئی کہ کل تک تو 32,000 لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور موت پر بیعت کی تھی، آج اتنے غدار کیسے ہو گئے کہ آج پانی پلانے کو بھی تیار نہیں ہے؟ تو جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں مجھے پناہ چاہیے، صبح ہوتے ہی میں انشاءاللہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا اور امام علی مقام کو پیغام دوں گا کہ وہ تو ظالم غدار نکلے، آپ رکیں، آپ کوفہ کی طرف ہرگز قدم پیش قدمی نہ کریں۔ تو دروازے کی دستک اور شور اور بولنے کی وجہ سے اس بوڑھی ماں کے بچوں نے بات سنی۔ انہوں نے کہا اماں کون ہے؟ کہنے لگی کوئی نہیں ہے، ویسے دروازے پر دستک آئی تھی۔ نہیں ہمیں آواز آئی ہے کسی کے بولنے کی۔ تو ماں نے کہا وہم ہوگا تمہارا۔ کہنے لگے نہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ آگے بڑھ کے انہوں نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو مسلم بن عقیل سامنے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے اوہو ہمارے تو باغ جاگ اٹھے کہ مسلم بن عقیل نبی کے نواسے کے فرنٹ مین، ان کے ترجمان ہمارے گھر میں آ گئے۔ ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور کچھ دیر کے بعد پھر وضو کرنے لگا۔ ماں نے کہا بھی تو فجر کا وقت نہیں ہوا، وضو کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا آج جی کرتا ہے تہجد کی نماز پڑھوں شکرانے کے طور پر کہ مسلم بن عقیل علی بن ابی طالب کے بھائی کے بیٹے میرے گھر میں آ گئے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے کہ جو مسجد کوفہ میں جناب علی بن ابی طالب نے بنائی تھی اس مسجد میں جا کے نماز پڑھوں شکرانے کے طور پر۔ ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرا بیٹا اتنا آل رسول سے پیار کرتا ہے۔ کوفہ میں رہنے کے باوجود ماں نے دروازہ کھولا اور کہا بیٹا جا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس بات کا علم کسی کو نہ ہو کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں۔ اماں کیسی بات کرتے ہو؟ بھلا میں بتا سکتا ہوں ان کے بارے میں۔ وہ بدبخت سیدھا گورنر ہاؤس گیا اور عبید اللہ بن زیاد سے کہنے لگا تمہارا شکار میں اپنے گھر میں پھنسا کے آئے ہوں، آؤ میرے گھر میں مسلم بن عقیل موجود ہے، پکڑ لو گرفتار کر لو، لیکن مجھے انعام مل چاہیے۔ جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر مقام بیضا پر جب پہنچے تو یہ خبر امام علی مقام تک پہنچی۔ ایک شاعر فرزت اس نے آ کر بتایا کہ امام آپ نے جو قاصد بھیجا تھا، جو سفیر بھیجا تھا، اسے عبید اللہ بن زیاد نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ کربلا کی طرف اور کوفہ کی طرف ہرگز سفر نہ کریں، آپ واپسی کا سفر کریں۔ تو آپ نے مشورہ کیا اپنے اصحاب سے، اپنے دوستوں سے، رفقا سے، وفاداروں سے کہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم واپس لوٹ چلتے ہیں، یہ ظالم تو غدار نکلے، یہ تو بے وفا نکلے، انہوں نے تو وہی کام کیا جو انہوں نے میرے والد کے ساتھ کیا،
انہوں نے تو وہی ظلم اور بربریت کی تاریخ کو رقم کیا، منافقت کو وہی سامنے رکھ کر جس نے انہوں نے میرے بھائی امام حسن کو زہر دیا، یہ تو اسی طرز پر ہے۔ تو لہٰذا ہم واپس چلتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا اور ان کے 6 بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے اور ہم واپس نہیں ہٹیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ فرمایا جس طرح پھر تم کہتے ہو، میرے کہنے پر تم نکلے تھے اور تمہارے کہنے پر اب میں آگے جانے کو تیار ہوں، اگر تم آگے جانا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ تو پھر آپ آگے بڑھے اور کربلا